السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فاروق بزدار۔ آپ نے کبھی سوچا کہ موجودہ دور میں مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں؟ مسلمان ممالک یا بحیثیت مسلمان ہم جہاں دنیا میں جائیں خود کو ہم مظلوم پاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ میں نے بہت سٹڈی کی، بہت سے علماء کو، بہت سے لوگوں کو سٹڈی کیا اور یہ دیکھا کہ دو گروپس ہیں۔ پہلا گروپ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ تنزلی کفار کی وجہ سے ہے۔ وہ مسلمانوں کو کفار کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجدوں کے سپیکروں میں کفار کے نیست و نابود ہونے کی دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کو نہ تو کوئی علمی قابلیت چاہیے، نہ یہ آپ کو قرآن، نہ سیرت اس کے حوالے سے کبھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مینلی ان کا فوکس کوئی سیاسی مقصد ہوتا ہے، کوئی سیاسی گین ہوتا ہے۔ دوسری سائیڈ کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ تنزلی کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی پرسنل گرومنگ میں کام نہیں کی، لیڈرز نے ذاتی وقتی فائدے کے لیے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا، اپنے فائدے حاصل کیے، کوئی سیاسی فائدہ حاصل کیا، کوئی پوسٹ حاصل کیا، کچھ کیا۔ تو یہ دوسرا گروپ ہے، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ اسلام کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے انسان کو ایک بہتر انسان بنانا، ایک بہتر معاشرہ بنانا، ایک محبت کرنے والا معاشرہ بنانا۔ مسلمان ایک ایسا کردار بنے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائے تو اس کی ایمانداری، اس کے کام میں پرفیکشن کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایک داعی بن جائے مسلمان، دعوت دینے والا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں سے محبت کرے۔ مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چاہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے، ساتھ میں آپ اس سے نفرت بھی کریں، آپ اس کو نیست و نابود ہونے کی بد دعائیں بھی دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے اپنی زندگی میں اس اپروچ کے لوگوں کو پڑھا، اس اپروچ کے لوگوں کو سنا۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت ہیں مولانا وحید الدین صاحب۔ وہ وفات پا گئے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ میں ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ان کی میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں، 21 کتابیں تو ورڈ بائی ورڈ میں نے ریکارڈ بھی کی ہیں، جو میرے چینل پہ موجود ہیں، کامنٹ سیکشن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ مولانا وحید الدین صاحب نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اسلام کا ایک پازیٹیو، پیسفل امیج دنیا کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ان کو پڑھنے والا ہر انسان انسانیت سے محبت کرے گا۔ ان کو پڑھنے والا ہر انسان، یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا بہتر زندگی گزارے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سوچ محبت والی ہے۔ وہ کسی دوسرے کو دیکھ کے یہ نہیں سوچے گا کہ یہ غیر مسلم ہے تو یہ برا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا سازشی ہے۔ وہ یہ سوچے گا کہ اللہ پاک، میں جس راستے میں ہوں آپ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ اس سوچ سے کسی دوسرے غیر مسلم کو دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ ایک اچھے انسان بنیں گے۔ یہ میں نے مولانا وحید الدین صاحب سے سیکھا۔ مولانا وحید الدین صاحب کی زندگی کو اگر میں دیکھوں، 1925 میں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلامی تعلیم مدرسے سے حاصل کی۔ بہت زیادہ ہمارے علماء جتنے بھی ہیں وہ مدرسے سے نکلتے نہیں ہیں، ماڈرن سائنس کو وہ ایڈریس نہیں کر سکتے۔ مولانا وحید الدین صاحب واحد انسان تھے جنہوں نے انگریزی پڑھی، انگریزی فلسفی کو پڑھا، قرآن پاک کی تعلیم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اور ماڈرن فلسفی کی تعلیم کو ملا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا گاڈ ایگزسٹ۔ یہ کتاب اس وقت دنیا کی 6 سے زیادہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے، یہ سعودی عربیہ کی اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مولانا وحید الدین صاحب کی یہ کتاب جب میں نے پڑھی 2014 میں، اس وقت میں ریسرچ کا اسٹوڈنٹ تھا، فلسفی کو میں سمجھ رہا تھا۔ میں ایمانداری کی بات بتاؤں، میں نے مولانا وحید الدین صاحب سے فلسفی سیکھی ہے، بہتر فلسفی سیکھی ہے کمپیئر ٹو جو فلسفی کے بڑے بڑے ٹیچرز ہیں، کریسویل، یہ سارے ہو گئے۔ کیونکہ مولانا وحید الدین صاحب نے کیا کیا ہے کہ ماڈرن سائنس کو اور جو ہمیں اسلامی تعلیمات ہیں ان دونوں کو مکس کر کے سوسائٹی کی جو ان کی رائٹنگز ہیں وہ اتنی سمپل ہیں کہ وہ آپ کو ماڈرن سائنس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس جو اسلامک نالج ہے وہ بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ ایک بہتر انسان کے طور پر آتے ہیں اور آپ کو بہتر طور پر چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ان کی چیزیں آپ کو اس لیے بھی سمجھ آتی ہیں کہ ان کا مخلص پن ہے۔ ان کے رائٹنگ میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں وہ اخلاص کی کمی ہے۔ بہت بہترین الفاظ میں
وہ جب بھی کرٹیسزم کرتے ہیں بہت بہترین الفاظ میں کرتے ہیں، اور جب بھی کہیں پہ وہ سجیشن دیتے ہیں، کہیں پہ انہوں نے گائیڈ لائنس دی ہیں، وہ بہت کلیئر کٹ ہیں، وہاں پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مولانا وحید الدین صاحب کی سینکڑوں کتابیں ہیں، میں آپ سے سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کی کتابیں لازمی پڑھیں اور دوسروں کو ریکمینڈ کریں۔ خاص طور پر ان کا جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے اس کو میں نے مکمل خود بھی ریکارڈ کیا ہے، نیچے ڈسکرپشن میں وہ آ رہا ہوگا۔ راز حیات ان کی کتاب ہے، وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب روشن مستقبل، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی چیز کو بہتر کرنا جائیں تو ہم نے صرف تنقید کرنی ہے، ہم نے اصلاح کا پہلو نہیں بتانا۔ مولانا وحید الدین صاحب وہ بندے تھے جو تنقید کے ساتھ ساتھ اصلاح کا پہلو بھی بتاتے تھے۔ ان کی 2 کتابیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں، بلکہ 3 کتابیں ہو جائیں گی، 3 کتابیں۔ ہاں، مولانا صاحب کی بہت کتابیں ہیں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ ہر انسان ان کی تقریباً ہر ایک کتاب کو پڑھے، لیکن 3 کتابیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں۔ روشن مستقبل پہلا، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا کتنا احسان ہے آپ کے اوپر، اور کہاں کہاں مسلمان ڈوب رہے تھے، کہاں کہاں پہ ان کو اٹھایا گیا، اللہ کی طرف سے کرم ان پر نازل ہوا، حتیٰ کہ موجودہ دور میں بھی۔ دوسری کتاب ہے جناب سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، یہ کتاب آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ چوتھی کتاب مولانا وحید الدین صاحب کی ہے انسان اپنے آپ کو پہچان، انسان اپنے آپ کو پہچان۔ یہ جو 3 کتابیں ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ یہ آپ کو امید دیں گی، یہ آپ کو ایک ڈائریکشن سیٹ کریں گی لائف کا۔ اور اگر آپ کی لائف کا ڈائریکشن سیٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو موٹیویشن ملے، انسپائریشن ملے، تو مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب ہے راز حیات، وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اینڈ پہ مولانا وحید الدین صاحب نے ایک ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کی لاسٹ ڈسکوری ہے، اور وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں مقصد یہ ہے کہ وہ جب وہ یہاں سے جائے تو پازیٹیو انسان بن کے جائے، کسی کا برا نہ سوچ رہا ہو، کسی انسان کا۔ یہی اس دنیا کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کی جو پازیٹیو انسان ہیں، جو نیگیٹو انسان ہیں، ان کی چھانٹی کی جائے، سب کا بھلا چاہنا، سب کے لیے خیر چاہنا، یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا مقصد ہے۔ اور مولانا وحید الدین صاحب کے پڑھ کے میں آپ کو ایک ریکمنڈیشن دیتا ہوں، دنیا میں جس انسان کو بھی اگر آپ پڑھ رہے ہوں، جس انسان کو آپ فالو کر رہے ہوں، اگر وہ آپ کو انسانوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے، وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں، دوسرے برے ہیں، میں اچھا انسان اس لیے ہوں، دوسرے برے اس لیے، آپ ان لوگوں کو سننا چھوڑ دیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ موجودہ گلوبل کمیونٹی میں پھر رہ نہیں سکتے، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے اگر آپ اس سوچ کو آگے بڑھاتے رہیں گے کہ نہیں جی میں اچھا ہوں کیونکہ میں نے 2 نمازیں پڑھ لیں، میں نے کیونکہ قرآن پڑھ لیا، میں نے کیونکہ داڑھی رکھ لی تو میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ بھائی یہ فیصلے اللہ کے ہیں، آپ یہ فیصلے اللہ پہ ہی چھوڑ دیں پلیز۔ اور یہ جو اسلام دین ہے اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا کام خود کو امپروو کرنا ہے، اپنے معاشرے کو امپروو کرنا ہے، اپنے معاشرے میں اچھا پیغام پھیلانا ہے، اور معاشرے کے عملوں کو، کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو اس پہ کرٹیسائز کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہم کہیں کہیں یہ بھی غلطی کرتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان کی غلطی دبا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں نہ کہیں بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے ہاں لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی شخص کو، کسی فرد کو برا کہہ رہے ہیں، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ عمل رک جائے اور معاشرے کا بھلا ہو جائے۔ اپنی نیت صاف رکھیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں بھی جا رہے ہیں تو آپ اس سوچ سے جائیں کہ آپ وہاں جا کے انسانوں کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، تو وہ بہتر آئیڈیا ہے، کیونکہ آپ جب تک وہاں سرو کریں گے تو آپ کو دنیا کا مقصد بھی اچیو ہو جاتا ہے اور آخرت کا مقصد بھی اچیو ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔